بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام اظہر ہے۔ میری شادی جب میری بیوی سے کروائی گئی تو وہ بہت ہی زیادہ کمزور تھی۔ مجھے میرے دوستوں نے کہا تھا کہ بیوی کو تھوڑا صحت مند ہونا چاہیے، نہیں تو زندگی بڑی ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن میری بیوی کا تو حال ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ امی نے کہا کہ موٹی لڑکیوں سے گھر کے کام نہیں ہوتے، پتلی لڑکیاں لے کر آئیں گے تو بھاگ دوڑ کے کام کریں گی، اور ویسے بھی جب بیوی کے 2-3 بچے ہو جاتے ہیں تو وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ اگر پہلے ہی صحت مند عورت لے کر آؤ تو وہ بعد میں زیادہ ہی موٹی ہو جاتی ہے۔ میری امی کا لاجک کیا تھا یہ تو وہی جانتی، لیکن مجھے تو میری بیوی کو دیکھ کر بڑا عجیب لگتا تھا۔ اس کے چہرے کی بھی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امی کی ساری بات الٹی ہوگی، کیونکہ پتلی عورت کو تو وہ لے آئی، لیکن اب اس سے تو کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑا سا کام کرتی تو بیٹھ جاتی کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ اس سے تو پانی کی بالٹی بھی نہیں اٹھائی جاتی تھی، تو کپڑے دھونا تو دور کی بات تھی۔ ایک دن آفس سے گھر آیا تو میری امی خود ہی سارے کام کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی کہ سائرہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تھوڑے سے کپڑے دھو کر چکرا کر گر گئی تھی۔ میں فوراً اندر گیا تو میں نے چیک کیا، اس کو تو بخار بھی ہو رہا تھا۔ اس نے تھوڑا بہت کام کیا تھا تو اس کو چکر آ گئے۔ امی نے بتایا کہ میں نے پھر اس کو کہا کہ جا کر آرام کر لے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید چکر اس لیے آئے ہیں کہ کوئی خوشخبری ہے، لیکن جو اس کی حالت ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ خوشخبری سنانے کے قابل ہے۔ یہ کیسے بچے پیدا کرے گی؟ اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ پریشان تو میں بھی بہت ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے اپنی امی کو تسلی دی، کیونکہ امی خود بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ پتلی عورت کو موٹا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن موٹی عورت کو پتلا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں، کھائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن وہ بھی اچھے گھرانے سے تھی، اس کے گھر میں تو بہت زیادہ کھانا پینا تھا، پھر بھی وہ بھی موٹی نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگ تو ان سے کم حیثیت تھے، پھر بھی اس کا وہاں یہ حال تھا تو یہاں کیا ہونے والا تھا؟ میں نے سوچا کہ اس کے لیے اچھی چیزیں لے کر آؤں گا۔ جب ہم نے اس کو پراٹھا بنا کر دیا تو اس نے صرف 2 نوالے کھائے اور کہتی کہ مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ چڑیوں جتنی خوراک تھی اس کی، تھوڑا سا کھاتی تھی اور پھر کہتی تھی کہ میرا پیٹ بڑھ گیا ہے۔ بالآخر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو خون کی کمی بھی ہے اور یہ امید سے بھی ہے۔ یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے لگا کہ اس کے ہاں بچہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بہت کمزور ہے، لیکن بچہ ہونے والا تھا۔ اب تو مجھے اپنے بچے کی بھی بہت زیادہ پرواہ ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر یہی حالات رہے تو جب وقت آئے گا تو آپ کی بیوی اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہوگا۔ اس لیے تو یہ 9 ماہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ ان کی صحت پر توجہ دیں تو یہی بہتر ہوگا۔ میں زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اب تو مجھے میرے بچے کی فکر تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ انسان کا خون کم ہو تو اس کے ساتھ ایک نہیں ہزاروں مسئلے ہو جاتے ہیں، اور جب تک ان کا خون پورا نہیں ہوگا تب تک صحت نہیں بنے گی۔ اس نے کافی ساری دوائیاں لکھ کر دی اور بیوی کو واپس لے آیا، لیکن بیوی نے جب ہفتے تک وہ دوائیاں کھائیں تو اس کی صحت اور بھی خراب رہنے لگی۔ طاقت کی دوائیاں باری ہوتی ہیں اور اس کو کھانے سے اکثر لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ پھر اس کو ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو روز گاجر کا جوس پلائیں۔ گاجر کا جوس پینے سے خون بڑھتا ہے، کیونکہ یہ امید سے ہے، اس لیے ان کو آپ زیادہ دوائی نہ کھلائیں، نہیں تو اس سے ان کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ نیچرل چیزیں استعمال کریں گی تو ان کے لیے اچھا ہوگا۔ میں جب آفس سے واپس آتا تھا تو راستے میں ایک دکان تھی جہاں پر گاجر کا فریش جوس ملتا تھا، اس لیے میں اپنی بیوی کے لیے روز وہاں سے ایک گلاس جوس لانے لگا۔ جو میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ جوس پینا ہے، جو کہ اس کے لیے آسان تھا، کیونکہ اگر اس سے کوئی چیز کھائی نہیں جاتی تھی، لیکن پینے کی چیز کو استعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ وہ روز جوس پی لیا کرتی تھی، لیکن میری بیوی کی حرکتیں کچھ عجیب سی تھی، اور یہ بات مجھے تب پتہ چلی جب میں نے اس پر دھیان دینا شروع کیا۔ یعنی اب میں اس پر توجہ دیتا تھا کہ تم نے جوس پیا یا نہیں، آج کھانے میں انڈے کھائے ہیں یا نہیں۔ وہ میرے ہونے والے بچے کی ماں تھی، اس لیے مجھے اس کی فکر تھی، لیکن وہ پوری رات نہیں سوتی تھی۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتا وہ ہل رہی ہوتی تھی، اس کا مطلب جاگ رہی ہوتی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا تم کو نیند نہیں آتی ہے؟ تمہیں اس گھر میں 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جگہ بدلنے سے نیند نہ آتی ہو۔ میری امی تو کہا کرتی تھی کہ جب عورت بچہ پیدا کرنے کے عمل سے گزرتی ہے تو شروع کے مہینوں میں اس کو بہت زیادہ نیند آتی ہے،
لیکن میری بیوی تو پوری رات جاگتی رہتی تھی اور رات جاگنے کی وجہ سے اسے دن میں چکر وغیرہ بھی آتے رہتے تھے۔ میری بیوی بڑی پریشان تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ عجیب حالت میں پھنس گئی ہوں۔ سوچا تھا کہ بڑھاپے میں میری بہو میری خدمت کرے، اس لیے گھر میں ایک نوکرانی بھی رکھ لی اور اسے کہا کہ اس نے گھر کے سارے کام کرنے، اور امی کو کہا کہ آپ کو کوئی کام نہ کریں، اپنی بیوی کا خیال میں خود رکھ لوں گا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنی بیوی سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کے بچے کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا۔ باپ ہونا آسان نہیں ہوتا، باپ ہونے کے لیے پہلے دن سے ہی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں روز اپنی بیوی کے لیے گاجروں کا جوس بنوا کر لاتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پلاتا تھا۔ جب تک وہ جوس نہیں پی لیتی تھی میں اس کے سر پر ہی بیٹھا رہتا تھا کہ جلدی کرو اور تم نے سارا ختم کرنا ہے۔ لیکن کچھ دن بعد مجھے میری بیوی نے کہا کہ آپ میرے لیے بازار سے گاجر کا جوس نہ لایا کرے، پتہ نہیں وہ گاجر کو دھوتے بھی ہیں یا نہیں، اور کیا پتہ کہ وہ اس میں پانی ملاتے ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ لیکن تمہاری صحت پہلے سے اچھی لگ رہی ہے، میرے حساب سے تمہیں کافی فرق پڑا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، فریش چیز ہی ٹھیک ہوتی ہے، آپ مجھے روز 1 کلو گاجر لا کر دیا کریں گے، اور گاجریں بڑی بڑی اور موٹی ہونی چاہیے تاکہ اس میں سے زیادہ جوس نکلے، اور میں خود ہی اپنے لیے جوس بنا لیا کروں گی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ لینا، کوئی غفلت نہ کرنا، ایک دن پی لو اور دوسرے دن نہیں، کیونکہ بنی چیز پینا آسان ہوتا ہے اور جب خود بنانی پڑتی ہے تو انسان سست ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے بھی اپنے بچے کی فکر ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ خیر خیریت سے اس دنیا میں آئے اور میں اس کا خیال رکھنے کے لیے صحت مند رہوں۔ بیوی کی بات ٹھیک تھی کہ خالص اور فریش چیز سے اچھی چیز اور کیا ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور روز تمہارے لیے 1 کلو گاجر لے آیا کروں گا اور تم ان کا جوس بنا کر پینا۔ 1 کلو گاجروں سے 1 گلاس جوس آسانی سے نکل سکتا تھا۔ میں روز اپنی بیوی کو 1 کلو گاجر لا کے دے دیتا تھا، وہ خود بھی جوس نکال کر پی لیتی تھی۔ روز مجھے گاجروں کے چھلکے نظر آتے تھے، اس کا مطلب وہ بات مان لیتی تھی، ظاہر ہے اسے بھی تو اپنے بچوں کی پرواہ تھی۔ لیکن مجھے اپنی بیوی کے بارے میں ایک دوست سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے وہ تو بیچارے بڑے دکھی لوگ ہیں۔ اچھا ہوا کہ تم نے یتیم لڑکی سے شادی کی۔ میں نے کہا کہ میری بیوی یتیم نہیں ہے، اس کے ماں باپ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، میرے بابا مجھے بتاتے ہیں محلے میں اچانک سے شور مچ گیا، ان کے گھر میں کرنٹ لگنے سے ان کے ماں باپ مر گئے تھے اور اسی موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے، لیکن بچی بچ گئی تھی۔ یہ اسی گھر کی بات ہے۔ میرے دوست نے مجھے پتہ بتایا اور کہا کہ گھر تو یہی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ساس سسر ہیں اور وہ اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کہتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ یار پھر وہ اس کے کوئی رشتہ دار ہوں گے یا اس کو کسی نے گود لے لیا ہوگا، لیکن اگر انہوں نے نہیں بتایا تم اس طرح کی بات نہ کرو۔ اگر وہ بھی تم سے یہ بات چھپا رہی ہے تم بھی اس کا بھرم رکھنا، کیونکہ یہ بات چھپانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے اصلی ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس بات کا مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ پورے محلے میں جس طرح سے شور پڑا تھا اور پھر اس کے بعد جو گھر کا نظارہ تھا، ان لوگوں پر قیامت ہی آ گئی تھی، اور یہ واقعہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ میں نے یہ بات اپنی بیوی سے نہیں کی، میرے دوست کی بات ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بتانا چاہ رہی تھی تو مجھے اس کی جاسوسی لگانے کا کوئی بھی حق نہیں تھا۔ دن گزرنے لگے، ایک دن میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کا 3واں مہینہ شروع ہے، لیکن بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے، آپ کی بیوی لگتا ہے ٹھیک سے اپنا خیال نہیں رکھتی۔ میں نے کہا کہ میں سارا کچھ ٹھیک سے لا کے دیتا ہوں، کھانا بھی کھاتی ہے، روز جوس بھی پیتی ہے، گھر کے کام کرنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کی گروتھ بہت سستی سے ہو رہی ہے، اس طرح تو یہ بچہ بڑا نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی بری خبر سننی پڑے گی۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں۔ میری بیوی کا پیٹ بھی نہیں بڑھ رہا تھا، اس حوالے سے اس کا پیٹ بہت ہی چھوٹا تھا۔ 3 مہینے کے حوالے سے تو اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ ماں بننے والی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا بھی کہنا تھا کہ 3 مہینے میں تو باقاعدہ پیٹ نکل آتا ہے، اور جو لوگ دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کا تو پیٹ زیادہ نظر آتا ہے، لیکن آپ کی بیوی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پریگننٹ ہے۔ بیوی نے کہا تھا کہ میں گھر میں ہی جوس بنا لیا کروں گی، تب سے وہ رات کے وقت جوس بنایا کرتی تھی، کیونکہ کہتی تھی کہ رات کے ٹائم جوس پینے سے ساری رات میں جسم کو اس کی افادیت مل جائے گی۔ لیکن جب وہ کچن میں جاتی تو وہ 2 گھنٹے وہیں لگاتی تھی، اور جب وہ 2 گھنٹے بعد واپس آتی تو اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس ہوتا تھا۔ جوس وہ میرے سامنے بیٹھ کر ہی پیتی تھی، لیکن 2 گھنٹے میں وہ صرف 1 گلاس جوس بنایا کرتی تھی۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ مجھے اپنے گھر میں سے ایک ڈبہ ملا جس پر باہر کے ملک کی زبان لکھی ہوئی تھی، جو کہ انگلش بالکل بھی نہیں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، شاید فرینچ لکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کس قسم کا ڈبہ تھا،
اور اس میں پاؤڈر جیسی کوئی دوائی لگی ہوئی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ وزن کم کرنے کا سپلیمنٹ ہے جو باہر کے ملک سے منگوایا جاتا ہے، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے لیکن پھر اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ میرے گھر میں کیسے آ گیا۔ یہ کوئی ایسی دوائی نہیں تھی جو بازار سے عام مل جاتی، یہ تو باہر سے منگوائی تھی، لیکن اس کا یہاں پر کیا کام تھا؟ ہمارے گھر میں ایسا کون تھا جس کو وزن کم کرنے کا شوق تھا؟ میری امی تو کبھی بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں سوچتی تھی، جبکہ ان کا وزن زیادہ تھا، میرا وزن بھی مناسب تھا، اور میں نے خود تو یہ دوائی لینی ہوتی تو مجھے یاد ہوتا۔ اور میری بیوی نے کیا وزن کم کرنا، پہلے ہم اس وجہ سے پریشان تھے کہ اس کا وزن نہیں بڑھتا تھا۔ پھر یہ ڈبہ کہاں سے آیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا یہ سب کچھ۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھ لیا تو اس نے کہا کہ یہ ڈبہ تو ساتھ والوں کے گھر سے لائی ہوں، باہر کے ملک کی دوائی کا ڈبہ ہے، کتنا پیارا ہے، وہ لوگ دوائیوں کے بھی اتنے پیارے ڈبے بناتے ہیں، اس لیے میں اٹھا کے لے آئی۔ میں نے سوچا اس کو صاف کر کے اس میں کوئی دال وغیرہ ڈال دوں گی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میں نے کہا کہ مجھے تو بتا دیتی، میں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کو ڈبہ واپس کر دیا اور اس بات کا پتہ لگا کہ میری بیوی پوری پاگل ہے۔ میری بیوی کتنی خوش تھی اس ڈبے کو پا کر۔ میری بیوی بیچاری بڑی معصوم تھی، بس اللہ اس کی اور اس کے بچے کی زندگی کرے، کیونکہ بچہ پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور میری بیوی کے ساتھ کافی مسئلے آ رہے تھے۔ ایک دن میری بیوی پھر سے جوس بنانے لگی اور اس نے کافی دیر لگا دی۔ آج مجھے اس سے کوئی بات کرنی تھی اور وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ جب میں اس کے پیچھے گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تو اس نے کچن کے دروازے کے اندر سے لاک لگا رکھا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اس نے 5 منٹ بعد دروازہ کھولا اور کہا کہ جوس بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دروازہ بند کیا کہ آواز باہر نہ آئے، کیونکہ جب جوس بناتے ہیں تو جوس والی مشین میں سے بہت شور کی آواز آتی ہے۔ یہ شور کی آواز سن کر امی جاگ جاتی۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دروازہ بند کیا کرو، پر لاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کبھی اندر سے دروازہ لاک ہو گیا تو پھر کیا کرو گی؟ طبیعت بھی تمہاری ٹھیک نہیں رہتی، اچانک تمہیں چکر آ جاتے ہیں۔ میں اس کو واپس اپنے کمرے میں لے آیا۔ ڈاکٹر نے پھر سے بری خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ آپ کے بچے کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کی بیوی کا پیٹ بڑھ نہیں رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میں کیا کروں، اپنی طرف سے تو سب کچھ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر یوں تو کافی عجیب باتیں کر رہی تھی جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو اس طرح سے بات کر رہی تھی کہ جیسے میری بیوی پورا دن کام کرتی ہے اور ہم اسے کھانے کو کچھ نہیں دیتے۔ وہ مجھ پر شک بھی کر رہی تھی کہ شاید ہم اس پر ظلم کرتے ہیں اور یہ بیچاری کچھ بتا نہیں رہی ہے۔ اس نے اکیلے میں بھی میری بیوی سے کچھ باتیں اس طرح کی پوچھی کہ آج کل اس طرح بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بات اس نے بڑی عجیب سی کہی۔ اس نے میری بیوی سے کہا کہ آپ ٹائٹ کپڑے تو نہیں پہنتی، کہیں آپ اپنے پیٹ کے بل تو نہیں سوتی ہیں، کیونکہ آپ کا پیٹ کافی دبا ہوا سا لگ رہا ہے۔ میں یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ میری بیوی ایک دفعہ سو جاتی تھی تو میں بھی سو جاتا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ میرے سونے کے بعد ہی سوتی تھی، اسی لیے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے سویا کرتی تھی۔ صبح جب میں اٹھ جاتا تھا تو وہ پہلے سے ہی جاگ کر ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی پر رات میں نظر رکھوں گا۔ میں نے آدھی رات کا الارم لگا دیا، لیکن فون کو اپنے کان کے قریب رکھ دیا کہ صرف مجھے ہی الارم سنائی دے، اور پھر آدھی رات کو میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی کا پیٹ ایسے ہل رہا تھا جیسے اس کے اندر تو بہت بھاری چیز ہے، اس کو وائبریشن کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو ملا اور غور سے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو میں نے اس پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میری بیوی جاگ گئی اور گھبرا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ جو واپس آئی تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ بچے کی حرکت تھی۔ میں نے کہا کہ بچے کی اتنی حرکت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ کمزور ہے اور ٹھیک سے بڑھ بھی نہیں رہا ہے۔ اس نے کہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، میرے پیٹ میں آپ نے دیکھا نا، میرا پیٹ ہل رہا تھا تو ظاہر ہے بچے کی حرکت تھی، اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی وہم ہوا ہو، کیونکہ آپ بھی تو نیند میں تھے۔ میں واقعی نیند میں تھا اور رات کا ٹائم تھا، کیونکہ ابھی تو میری بیوی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھ لیں ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ اگر آدھے گھنٹے میں بھی کچھ نہیں ہوا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی امی سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بچہ تو 5ویں مہینے میں جا کر ہلنا شروع کرتا ہے، 3 مہینے کا بچہ کہاں ہلتا ہے، وہ تو ایک مالٹے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ میں ڈاکٹر کو بھی یہ بات بتا کر اس کو بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اپنی بیوی پر نظر رکھوں اور چیک کروں کہ وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ ہمارے کچن میں سے بڑی ہی بدبو آ رہی تھی۔ جب دیکھا تو پتہ چلا کہ ہمارے فریزر کے پیچھے کھانے کی کوئی چیز گل رہی تھی، لیکن یہ تو وہی پھل فروٹ تھے جو میں اپنی بیوی کے لیے پلیٹ میں کاٹ کر لاتا تھا اور کہتا میں آفس جا رہا ہوں تم یہ کھا لینا، لیکن وہ کھاتی نہیں تھی اور ان کو فریزر کے پیچھے پھینک دیتی تھی۔
میری امی کو بھی یہ بات پتہ چل گئی. میں نے ان کو کہا کہ ابھی آپ کچھ بھی کہنا, میری بیوی ضرور کوئی چکر چلا رہی ہے, مجھے پہلے پتہ کرنے دیں, پھر میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا. اور بیوی کو ہم نے پتہ نہیں لگنے دیا کہ ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے. ہم نے جگہ صاف کر دی کیونکہ اس دن میری بیوی اپنے میکے گئی ہوئی تھی. میری بیوی کی حرکتیں بہت عجیب تھیں. وہ تو اتنا کھانا بھی نہیں کھاتی تھی جتنا ایک انسان کو کھانا چاہیے تھا. بچے کی جان کو خطرہ تھا, بچہ بڑا نہیں ہو رہا تھا. 2 گھنٹے وہ خود کو کچن میں بند کرتی تھی اور جو کھانے کی چیزیں میں اس کو دیتا وہ پھینک دیتی تھی. کیا اسے ہمارے بچے کی پرواہ نہیں تھی؟ کیا وہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی؟ اگر ماں نہیں بننا چاہتی تھی تو یہ بات مجھے پہلے بتا دیتی. اب کیوں میرا خون جلا رہی تھی؟ ایک دفعہ میں اپنی بیوی کو آئس کریم کھلانے لے گیا اور میں نے اسے کہا کہ آج تم میرے سامنے بیٹھ کر آئس کریم کھاؤ اور یہ پورا پیالہ تم کو ختم کرنا ہوگا. لیکن میری بیوی کی شکل ایسی بن گئی جیسے میں نے اس کے سامنے زہر کا پیالہ رکھ دیا ہے. وہ اس کو کھا نہیں رہی تھی اور اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے اگر اس نے کھا لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں نے کہا کہ کھاؤ نا, چھوٹا سا تو پیالہ ہے اور تمہیں تو ضرورت بھی ہے کچھ میٹھا کھانے کی. میری بیوی نے ایک چمچ مشکل سے کھایا اور اس کے بعد کہنے لگی کہ میرا دل نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ بڑی مہنگی ہے, کھا لو, میرا خرچہ نہیں کرواؤ. لیکن وہ نہیں کھا رہی تھی. میں نے تھوڑی سی ضد کی تو وہ چلانے لگی کہ جب میں نے نہیں کھانی تو کیوں آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں. نہیں کھانی ہے میں نے, بالکل بھی نہیں کھانی, نہیں تو میں موٹی ہو جاؤں گی. میں حیران رہ گیا کہ موٹی ہو جاؤ گی سے کیا مطلب ہے. وہ تو ویسے بھی کچھ دنوں میں موٹی ہونے والی ہے, لیکن پھر یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی. ایک دن میں نے میری بیوی کا پیچھا کیا جب وہ کچن میں تھی, جوس بنانے کا کہہ کر گئی تھی. آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا. میں کچن میں گیا تو دروازہ لاک تھا. میں نے دروازہ چابی سے کھولا تھا. وہ بھی حیران رہ گئی تھی, لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں بھی حیران رہ گیا. میری بیوی نے گاجر کا جوس بنایا تھا, لیکن دراصل وہ اس کے جوس میں پتلے ہونے کی دوائی ملا رہی تھی. یعنی کہ وہ ڈبہ جو مجھے گھر سے ملا تھا اس کے پاس اس طرح کا ایک اور تھا, جبکہ اس نے کہا تھا کہ وہ یہ ہمسایوں کے گھر سے لے کر آئی ہے. یعنی وہ گاجر کے جوس میں پتلے ہونے کا سپلیمنٹ ملا کے پیتی تھی. وہ کھاتی نہیں تھی بلکہ ڈیپ فریزر کے پیچھے پھینک دیتی تھی. کوئی اچھی چیز نہیں کھاتی تھی. وہ ایک اور چیز دیکھ کر بھی میں حیران رہ گیا. میری بیوی نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک مشین پہن رکھی تھی جس سے اس کا پیٹ وائبریشن کے ذریعے ہل رہا تھا اور اس طرح سے وزن کم ہوتا تھا. یہ مشین ان لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی جو اپنے پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے تھے. میری بیوی کا پیٹ تو بچے کی وجہ سے بڑھ رہا تھا, اسی لیے وہ اپنے پیٹ کو کم کرنے کے لیے اس مشین کا استعمال کر رہی تھی. میں نے اپنا سر پکڑ لیا, اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے کمرے میں لے آیا. توڑ پھوڑ کی آواز سے میری بیوی بھی جاگ گئی. اسے بھی سب کچھ بتا دیا. میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ اس حالت میں تم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو. میری بیوی رونا شروع ہوگی اور روتے روتے بے ہوش ہوگی. اس کے ماں باپ کو بھی بلا لیا, ان کو ساری بات بتائی. یہ بھی بتایا کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے. تو اس کے ماں باپ نے سر جھکا لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے. تب سے اس نے بہت زیادہ صدمہ لیا اور اس کو ایک بیماری ہوگی جس میں یہ کھانے سے ڈرتی ہے اور کھانا نہیں کھاتی. یہ بہت کم کھانا کھاتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر زیادہ کھانا کھا لیا تو یہ موٹی ہو کے مر جائے گی. اس بیماری کا نام بڑا ہی عجیب ہے. یہ بیماری ہماری بیٹی کو اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ صدمہ لیا ہے. اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں سے مرے ہوئے دیکھنا کوئی عام بات نہیں ہوتی. ہم اس کے خالہ اور خالو ہیں, لیکن دنیا والوں کو ہم نے یہی بتایا کہ ہماری بیٹی ہے کیونکہ ہماری کوئی اپنی اولاد نہیں ہے. ہماری غلطی ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی. اب وہ امید سے ہے, لیکن اسے ابھی بھی یہ بیماری ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ موٹی نہ ہو. اس وجہ سے یہ حرکتیں کر رہی ہے اور مشین اس لیے استعمال کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنا پیٹ پتلا کرنے کی کوشش میں ہے. اس لیے روز مشین پہنتی ہے, ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی ہے اور خود کو پتلا کرنے کے لیے کوئی دوائی بھی پی رہی ہے. یہ سب کچھ اس بیماری کا حصہ ہے, جان بوجھ کے نہیں کر رہی ہے. میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں نے کہا کہ آپ نے اس کا علاج نہیں کروایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ علاج کرواتی ہی نہیں تھی, یہ دوائیاں نہیں کھاتی تھی, اکثر بھاگ جایا کرتی تھی. ایک دفعہ یہاں تک معاملات آگے تھے. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو سینٹر میں جمع کروا دیں اور خود چلی جائیں گی, لیکن یہ ہم کر نہ سکے اور ہم نے اس کی شادی کروا دی. ہم نے اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ اب میرے ساتھ تو مسئلہ بن گیا تھا. میری بیوی ایک نفسیاتی مریضہ تھی اور میرے بچے کی جان کو بھی خطرہ تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں. 4تھا مہینہ شروع ہو گیا تھا لیکن بچہ بالکل بھی صحت مند نہیں تھا, بڑھ نہیں رہا تھا. یہ سب کچھ ڈاکٹر کو بتا دیا اور ڈاکٹر نے ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دیا. اپنی بیوی سے جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن معاملہ کافی خراب ہو چکا تھا.
پھر ڈاکٹر سے سارا معاملہ ڈسکس کیا اور اس نے دوائی دی. اس نے کہا کہ میں اتنی دوائی دے سکتی ہوں کہ بچے کی پیدائش تک آپ کی بیوی نارمل رہے، لیکن پھر بھی اس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. میرے لیے یہ 6 مہینے بہت ہی اذیت ناک تھے. اپنی بیوی کا خیال کرتے کرتے میں نے اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو لیے. لیکن اللہ پاک کے کرم سے 7ویں مہینے میرا بیٹا اس دنیا میں آیا جو کہ بہت کمزور تھا. لیکن ہاسپٹل والوں نے اسے بچا لیا کیونکہ میں اپنی بیوی کو بہت اچھے ہاسپٹل میں لے کر گیا تھا. میری بیوی کی جان بھی بچ گئی. اس کے بعد میں نے اپنے سسرال والوں سے کہا کہ اس کو منائیں کہ یہ اپنا علاج اچھے طریقے سے کروائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر میں اس کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر وہ بیمار تھی تو ان کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا. میرے بچے کی جان بھی جا سکتی ہے. اگر میرے بچے کی جان چلی جاتی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا. یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس دنیا میں آ گیا. میرے بچے کو میری ماں ہی سنبھال رہی تھی. میری بیوی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. وہ اس کو بھی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی. میں نے اپنی بیوی کو واپس چھوڑ دیا اور میرے سسر نے کہا کہ اس کا علاج کروائیں گے، کسی بھی طرح کروائیں گے، کیونکہ غلطی ہماری تھی، ہم نے تمہیں بتایا نہیں. اس کے بعد اس کا علاج شروع کروا دیا گیا اور ابھی وہ ادھر ہی ہے. میں اپنی اولاد کو پا کر خوش ہوں. کوشش کروں گا کہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو کر میرے پاس واپس آ جائے. اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کو ساتھ رکھنے میں بہت ہی خطرہ ہے. وہ کل کو میرے بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ نفسیاتی بیماری کا مریض کچھ بھی کبھی بھی کر سکتا ہے. بس زندگی گزر رہی ہے. میرے بچے کا خیال میری امی رکھتی ہے اور پھر سے نوکری تلاش کر رہا ہوں. امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دوستو، ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نگہبان.